شہری ذرا احتیاط برتیں، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی ہدایت پر کریک ڈاؤن جاری، 53 کمرشل گاڑیاں ضبط، فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ، 15 ڈرائیور گرفتار۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 565 گاڑیوں کو چلان، 17 مقدمات درج۔ ہیوی ٹریفک کے لیے وقت کی پابندی کی خلاف ورزی پر 6 FIRs درج۔ ڈمپرز ڈرائیورز لائسنس یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ بھی ہیں۔ آل پاکستان آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا دعویٰ، ہیوی ٹریفک معاملے میں گھسیٹا نہ جائے، حکومت سے اپیل۔ ہمارے ڈرائیور جو ہے اصول اور سیفٹی یعنی اصول کے پابند ہوتے ہیں۔ دیکھو ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے آئل ٹینکر آئین قانون کے مطابق اور پورے پاکستان میں چلتے ہیں، تو ایسے معاملات میں ہمارے آئل ٹینکر کو نہ دھکیلا جائے۔ سرکاری محکموں کی کرپشن کی تفصیلات کہاں ہیں؟ اینٹی کرپشن افسران کیسز کی واضح رپورٹ پیش کرنے میں ناکام۔ چیف سیکرٹری سندھ کا اینٹی کرپشن کی کارکردگی پر اظہار عدم اعتماد، اجلاس ملتوی کر دیا۔ پیر کو ہونے والے اجلاس میں 20 محکموں کے کرپشن کیسز کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ اجلاس میں کرپشن کیسز کا جائزہ، اوپن انکوائری اور FIR کی منظوری لی جائے گی۔ میگا کرپشن سکینڈل نیب کو ارسال کرنے کا بھی فیصلہ ہوگا۔ واجبات کی عدم ادائیگی، نیو کراچی ٹاؤن ملازمین کی ہڑتال دوسرے روز میں داخل۔ MQM پاکستان، لیبر ڈویژن اور لیبر ونگ فنکشنل لیگ کی اپیل پر دفاتر کی تالہ بندی، واجبات کی ادائیگی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ یہاں پر کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے، ہمارا بہت خیال کیا ہے، ہم کو کوئی ذات کی تکلیف نہیں دی ہے۔ میرے کو ادھر 3 سال ہو گیا ہے، آج میں ریلیز ہو رہا ہوں اور انڈیا جا کے بھی میں اپنے سرکار سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے جو ماہی گیری ہے ان کو جلد سے جلد ریلیز کر۔ 22 بھارتی ماہی گیروں کو رہائی مل گئی، ماہی گیروں کو واہگہ بارڈر سے بھارت روانہ کیا جائے گا۔ ET فاؤنڈیشن کی جانب سے قیدیوں میں تحائف اور نقدی تقسیم، قید سے رہا ہونے والے ماہی گیروں میں خوشی کی لہر۔ جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کہتے ہیں بھارت میں قید پاکستانی قیدیوں کی بھی رہائی کا پروانہ جاری کیا جائے۔ یہ جو 22 قیدی ہیں یہ یہاں سے عیدی ان کو لے جائیں گے اور وہاں یہ واہگہ بارڈر سے اپنے ملک چلے جائیں گے۔ خوش ہیں، ظاہر ہے اپنے ملک میں جا رہے ہیں، اور ہماری بھی یہی جو ہے نا ان سے التجا ہے کہ جو وہاں پر ہمارے پاکستانی ماہی گیر وہاں پر قید میں ہیں تو ان کو بھی جلد سے جلد ریلیز کیا جائے۔ ماڈل کالونی پولیس کی پرتیاں چھینی گئی کار چند گھنٹوں میں برآمد کر لی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ملزمان کار چھوڑ کر فرار۔ SHO کے مطابق کار کا پیچھا کیا، ٹریکر بند ہونے پر خالی گھر کی تلاشی لی۔ گھر سے ٹریکر بند کرنے والا کیمرہ، لیپ ٹاپ، جعلی نمبر پلیٹیں اور دیگر سامان بھی ملا۔ ملزمان نے 1 ماہ قبل گھر کرائے پر لیا تھا۔ سائٹ سپر ہائی وے سے گرفتار ملزم عادی جرائم پیشہ نکلا۔ ملزم حمزہ کے خلاف مختلف تھانوں میں 10 سے زائد مقدمات درج ملے۔ ملزم کا کرمنل ریکارڈ سٹی 21 پر۔ مقدمات میں پولیس مقابلے اور ڈکیتی کی دفعات شامل۔ انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات تفویض کرنے کے خلاف درخواست۔ فنانس بل کے ذریعے فوجداری قوانین میں ترمیم غیر آئینی ہے۔ اختیارات منتقلی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیا جائے، درخواست گزار کا موقف۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 15 اپریل کو جواب طلب کر لیا۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت، گمشدگی کے مقدمات درج نہ کرنے پر عدالت پولیس پر برہم۔ عدالت کا گمشدہ افراد کی تحقیقات کے لیے مقدمات درج کرنے کا حکم۔ 18 مارچ کو شہریوں کی بازیابی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ ماہ رمضان کے لیے سندھ ہائی کورٹ کا شیڈول جاری۔ مقدمات کی سماعت صبح 8:30 بجے شروع ہوگی، دوپہر 1 بجے تک کیسز کی سنوائی ہوگی۔ آدھا گھنٹہ چیمبر ورک کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کمیشن کے ماڑی کے مختلف مقامات سے تجاوزات کا خاتمہ، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کہتے ہیں ناخوشگوار صورتحال کے باوجود ضلع بستی اور شرکی میں معمول کے مطابق آپریشنز جاری ہیں۔
ماہ رمضان میں صاف ستھرے ماحول کی فراہمی سندھ سالڈ ویسٹ متحرک، شہر کے مختلف علاقوں سے کچرا اٹھانے کے لیے پلان بنا لیا۔ ایم ڈی طارق علی نظامانی کہتے ہیں سحر و افطار کے اوقات میں دسترخوانوں پر اضافی عملہ تعینات کیا جائے گا۔ شہر کو صاف ستھرا بنانے کا مشن کچرا اکٹھا کرنے کے 4 مراکز زیر تعمیر، ترجمان سندھ حکومت تحسین عابدی کا جی ڈی ایس کا دورہ، 3 ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل مراکز کا جائزہ۔ تحسین عابدی بولے جدید فلٹر سے نقصان دہ گیسوں کو صاف کیا جائے گا، پروجیکٹ سے بدبو اور آلودگی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ شہر میں سانس اور سینے کی بیماریوں میں اضافہ، سندھ انفیکشن ڈیزیزز اسپتال میں مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی، طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ ایک نئی سرکاری یونیورسٹی کا قیام، گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق یونیورسٹی کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر چلایا جائے گا۔ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کے لیے کیمبرج سے معاہدے کا بھی امکان ہے۔ کراچی میں نئے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی تعیناتی، لانس ڈوم نے نئے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر مقرر۔ برطانیہ میں لانس افغانستان اور پاکستان ڈائریکٹوریٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ 2 دہائیوں کے بعد ورلڈ بینک کے ای ڈی اوز کا دورہ پاکستان، وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد پر شرجیل میمن اور دیگر وزراء نے استقبال کیا۔ وفد نے منصوبے کو مثالی قرار دے دیا، عالمی سطح پر توجہ دلانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ناجائز منافع خور اب نہیں بچیں گے، سندھ حکومت کا منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کو ضلعی سطح پر فعال کیا جائے گا۔ محکمہ بیورو آف سپلائی عثمان غنی ہنکورو کی زیر صدارت اجلاس، معاون خصوصی کا کارروائی نہ کرنے والے افسران پر اظہار برہمی۔ منافع خوروں کے خلاف ضلع سطح پر کمیٹیاں تشکیل۔ چینی کی قیمت میں معمولی کمی، ہول سیل مارکیٹ میں چینی 2 روپے سستی 140 روپے کلو پر آ گئی۔ منافع خوروں کے خلاف ہول سیلرز کا جوڑیا بازار میں شکایتی سینٹر بنانے کا فیصلہ، شہریوں کا تاجروں سے ریلیف کا مطالبہ۔ تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصولی میں 53% کا بڑا اضافہ، 7 ماہ میں 284 ارب 22 کروڑ روپے جمع۔ گزشتہ مالی سال 7 ماہ میں تنخواہ پر انکم ٹیکس وصولی 185 ارب 50 کروڑ روپے رہی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، 100 انڈیکس میں 456 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,13,282 کی سطح پر ٹریڈ۔ روپے کے مقابلے امریکی کرنسی کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ شہر قائد میں بادلوں کے ڈیرے، بوندا باندی کا امکان، شمال مشرقی ہواؤں سے موسم خوشگوار، درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کی پیشگوئی، موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شہر کا فضائی معیار مضر صحت قرار، پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی پہلے نمبر پر آ گیا۔ جے ڈی سی کے تحت ہاؤس آف ایجوکیشن میں سالانہ سپورٹس فیسٹیول، پری نرسری کے 150 بچوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا، جیتنے والے طلباء میں میڈلز تقسیم۔ شاندار فیوژن فیسٹا، طلباء کا تخلیقی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ، مختلف پروجیکٹس پیش کیے۔ ایونٹ میں 600 سے زائد طلباء نے حصہ لیا، فیسٹا میں والدین اور اساتذہ کی بڑی تعداد بھی موجود۔ ماں کی گود سے جنم لینے والی بولی، مادری زبان کا عالمی دن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں مختلف تقاریب کا اہتمام، مادری زبان کی اہمیت پر زور۔